ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسی رنجش کی بنیاد پر جنرل عاصم منیر اب آرمی چیف بننے کے بعد انہیں دیوار سے لگانے کے خط میں مبتلا ہیں۔ یہ حال ہی میں ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے۔ یہ بہت بڑا الزام اور بہت بڑا انکشاف ہے، حالانکہ ماضی میں وہ ہمیشہ اس بات سے انکار کرتے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو نہیں ہٹایا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اتنی بڑی بات سے چشم پوشی کیوں کی ہے، لیکن آج ہم یہی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علیم خان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی اور میں نے بھی اپنے شو ایم بی جی سپیکس میں آپ کو وہ کال سنوائی تھی، جس میں وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس آڈیو لیک سے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جو اب سید حافظ منیر سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے، انہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی پری میچور کیوں ہٹایا گیا، وقت سے پہلے ان کا تبادلہ جو ہے وہ کیوں کر دیا گیا۔ تو دو وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ فرمائش کر رہے تھے کہ جی بجٹ کے موقع پر اور ادروائز بھی پارلیمنٹ میں کورم پورا کرنا ہو، ووٹ پورے کرنے ہوں، ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے ان پہ دباؤ ڈال کے انہیں وہاں آنے پہ مجبور کرنا ہو، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح اس سے پہلے جو فیض حمید یہ ساری خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے، تو جنرل عاصم منیر بھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی یہ سارے کام کریں، تو انہوں نے یہ فرمائش کی، یہ ٹاسک دیا جنرل عاصم منیر کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سر یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور جب اصرار بڑھا تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آپ تحریری حکم جاری کر دیں تو چلیں ہم اس پہ اس کی تعمیل جو ہے وہ کریں گے۔ اب تحریری حکم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں جاری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک معاملہ جو ہے وہ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے فرا گوگی اور خاتون اول یعنی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کی کرپشن اور ان کے تحائف کی آڑ میں جو رشوت لینے کے شواہد ہیں، ثبوت ہیں، وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے اور انہیں یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کو بہت گراں گزری، حالانکہ شاید عاصم منیر صاحب کو یہ توقع تھی کہ یہ ایک حکمران جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑا پاک باز ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اس کے چاہنے والوں کا اصرار ہے اور خیال ہے کہ جی وہ کرپٹ نہیں ہے، باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بدعنوان نہیں ہو سکتا، تو یہ ثبوت اور یہ شواہد ان کے سامنے رکھے، اور جنرل عاصم منیر کو شاید توقع ہوگی کہ انہیں شاباش ملے گی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بدمزہ ہوئے، بہت خفا ہوئے، اور انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا کہ جی میں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ مزید نہیں رکھنا چاہتا، آپ ان کا تبادلہ کر دیں اور ان کی خدمات واپس لے لیں، اور جنرل فیض حمید کو جو ہے اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے فیض حمید جو ہے وہ بطور میجر جنرل جو انٹرنل ونگ ہے، جو پولیٹیکل ونگ ہے آئی ایس آئی کا، اس میں بطور ڈی جی سی یا بطور ڈی جی آئی جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ تو چند روز قبل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل شائع ہوا، اور اس میں یہی بات جو ہے وہ کم و بیش دہرائی گئی کہ جی جب ڈی جی آئی سے تھے جنرل عاصم منیر تو وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ انہیں ہٹا دیا تھا، اور وجہ جو ہے وہ یہ تھی۔ اس پہ عمران خان صاحب نے بلا تعطل کوئی تاخیر اور تعامل کیے بغیر انہوں نے 21 مئی کو ایک
ٹویٹ کی جو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے میری اہلیہ بشریٰ بی بی کی کرپشن کے ثبوت جو ہے وہ سامنے رکھے اور اس وجہ سے میں نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ بات مکمل طور پر جھوٹ ہے، نہ تو انہوں نے کسی قسم کے کوئی کرپشن کے ثبوت دیے اور نہ ہی میں نے ان سے استعفیٰ لیا۔ چند روز پہلے ہی عمران خان صاحب نے یہ بات جو ہے وہ کہی، اور ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، میرا خیال ہے کہ بمشکل کوئی 2 ہفتے ہی ہوئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان جو ہیں وہ ہیبیچول لائر ہیں، اپنی کئی باتیں انہیں یاد نہیں رہتی، یا پھر وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کو اپنی سیاسی حکمت عملی سمجھتے ہیں، کیا ہے میں اس بارے میں کچھ کہنے سے جو ہے وہ قاصر ہوں۔ بہرحال اتنی جلدی جو ہے وہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، اور ابھی انہوں نے ایک مختلف بات جو ہے وہ کہہ دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ اعتراف کیا ہے جو میں نے اس پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا۔ رائٹرز کے نمائندے نے بھی اپنے آرٹیکل میں یہی لکھا ہے کہ دوران انٹرویو سابق وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے DGISI جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا اور ان سے استعفیٰ جو ہے وہ لے لیا تھا۔ اور پہلے تو وہ یہ جو انٹرویو ہے رائٹرز کو جو انہوں نے دیا، پہلے تو اس میں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی وہ کس طرح سے رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں سے نو لفٹ کا بورڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور کسی قسم کی نظر التفات کے وہ منتظر ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے فوج سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آرمی چیف کیوں مجھے دیوار سے لگانے کے خبط میں مبتلا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور پھر آگے چل کے وہ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں اسی انٹرویو کے دوران۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں یعنی جنرل عاصم منیر کو یہ رنجش ہے کہ جب وہ DGISI تھے تو میں نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا، اور جب ان سے غیر ملکی خبر رساں ادارے کا نمائندہ پوچھتا ہے کہ وائی کیوں آپ نے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم مجھے پتہ تھا کہ ISI کو کس طرح سے چلایا جا رہا تھا اور مجھے اس پر تحفظات تھے۔ عمران خان صاحب نے جو بات کہی، انگریزی کا جو ان کا اپنا جواب ہے، جملہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے استعفیٰ لے لیا تھا جنرل عاصم منیر سے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یو نو I as Prime Minister felt that how intelligence agency was run, I has issues with that۔ وہ ایشوز کیا تھے؟ وہ ایشوز وہی ہیں جو میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کا پہلی بار انکشاف تب ہوا تھا جب علیم خان کی ایک آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اور پتہ چلا تھا اس میں ایک ایشو تو تھا وہ خاتون اول کی کرپشن کا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جی اس سے آپ اغماض برتیں، اس سے چشم پوشی اختیار کریں، اور آپ جو ہے وہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی کرپشن پہ نظر رکھیں، بلکہ وہ کوئی ذرہ بھی ہے تو اسے صحرا بنا کے جو ہے وہ آپ پیش کریں اور بڑھا چڑھا کے ان پہ مقدمات بنائیں، ان کی تنابیں جو ہیں وہ آپ کس دیں، اور یہ جو ہے گھر کا جو معاملہ ہے اس طرف جو ہے وہ آپ نظر نہ رکھیں۔ اور دوسرا انہیں وہ یہ ٹاسک دے رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی ارکان پارلیمنٹ کو ہانک کر ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ کے عمران خان صاحب کے آگے جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اور جس طرح سے اس سے پہلے یہ خدمات DG انٹرنل ونگ کے طور پہ میجر جنرل فیض حمید سر انجام دیتے رہے ہیں، تو اسی طرح سے DGISI جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہی کام کریں، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے بطور DGISI استعفیٰ لیا، چند ماہ بعد ہی پری میچور ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کور کمانڈر گجرانوالہ لگا دیے گئے۔
اور پھر فیض عبید جو ہیں وہ DGI بن گئے۔ تو باقی کی کہانی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اب اگر بات یہیں تک محدود رہتی تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن بات اس سے بہت آگے نکل گئی، اور وہ آگے اس طرح سے نکل گئی کہ گزشتہ برس جب نومبر 2022 میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کو فرانس میں گالیاں کھاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ دیکھا، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ گالیاں کھا کے نہایت ڈھٹائی سے وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں آرمی چیف نہیں ہوں، یار آپ میں کیوں کر رہے ہیں، میں آرمی چیف نہیں ہوں۔ اندازہ کریں کہ کس طرح کے کس قماش کے لوگ جو ہیں وہ فوج کے سپہ سالار جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو سر راہ جو ہے وہ آ گئی۔ تو جب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے تھے نومبر 2022 میں، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونا تھی، تو پوری تگو کی ہر ممکن کوشش کی سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، باقاعدہ ایک کمپین چلائی فوج کے اندر چند لوگوں کے ساتھ مل کے، تاکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فوج کے سپہ سالار نہ بن سکیں، اور طرح طرح کے نہایت بھونڈے قسم کے الزامات لگائے گئے، ہر قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ مثال کے طور پہ سعودی سفارت خانے کو یہ پیغام پہنچایا گیا مسلک کارڈ کھیلتے ہوئے کہ جناب یہ تو شیعہ ہے، یہ کس قسم کا بندہ جو ہے وہ سپہ سالار بننے جا رہا ہے۔ حالانکہ میں تو ان باتوں پہ قطعاً جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سنی سید ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ بات جو ہے وہ پتہ چل گئی۔ تو اس طرح ہر قسم کا ہتھ کنڈا اور حربہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تاکہ وہ آرمی چیف جو ہیں وہ نہ بن سکیں۔ اب میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ یہ جو باتیں ہیں ان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، انہوں نے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا ہوگا۔ میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود کسی قسم کا کوئی اناد، کسی قسم کا کوئی بغض یا کسی قسم کی کوئی رنجش جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہوگی، کیونکہ یہ بہت فطری سی بات ہے۔ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو فاصلے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور عمران خان نے تو جو ہے وہ بہت بڑی باقاعدہ کمپین چلائی ہے۔ اور ماضی کی اگر ہم بات کریں تو سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے تو بس اتنا کیا تھا کہ جب 6 سال بعد وہ گھر جانے لگے تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، یہ نومبر 2013 کی جو ہے وہ بات ہے، تو انہوں نے جاتے جاتے اس وقت کے ویسے تو پینل میں نام بھجوائے، اس میں بہت سارے نام تھے، اس میں راحیل شریف کا نام بھی جو ہے وہ شامل تھا، لیکن انہوں نے وربلی جو سفارش کی وہ اس وقت کے CGS لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود کے بارے میں کی کہ انہیں جو ہے ان کا جانشین بنا دیا جائے۔ تو لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل راشد محمود کو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی بنا دیا، اور IG ٹریننگ اینڈ ایویلیوشن کے طور پہ کام کر رہے لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف کو جو ہے وہ اگلا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اور پھر اس بات کا بدلہ انہوں نے کس طرح سے لیا، میں اپنے ایک ویلاگ میں ان کے بھائی بریگیڈیئر کے رینک کے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے پھر راحیل شریف صاحب نے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے بدلہ لیا، اور ان کے بھائی کامران کیانی کو جو ہے وہ کس طرح سے فکس کیا گیا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، اور میں اس بات سے جو ہے وہ قطعاً انکار نہیں کرتا۔ ہاں البتہ آج جس قسم کے حالات کا شکار ہیں خود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی تحریک انصاف، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی پارٹی کو خود اس موڑ اور اس نہج پر لے آئے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی دعوت انہوں نے نہ صرف خود دی ہے بلکہ بار بار دی ہے، اور اس کے لیے کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس کے لیے صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جب انتخابات کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے PDM کی حکومت کے ساتھ، تو تحریک انصاف کے لوگ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جی سارے معاملات پہ اتفاق ہو گیا تھا، حکومت تیار ہو گئی تھی ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے شروع میں انتخابات کروانے کے حوالے سے، لیکن جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی یہ جو کنکلوڈ کیا تھا مذاکراتی کمیٹی نے، اور جن باتوں پہ اتفاق ہوا تھا ان سب باتوں کو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، تارپیڈو کر دیا، اور اپنے پیروں پر انہوں نے خود ہی کلہاڑی مار لی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.